اور اس کے پاک نام کا شکر کرو. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. آئیں عزیزو اپنی آنکھیں بند کریں, سروں کو جھکائیں گے اور زندہ خداوند کا شکر کریں گے. اپنے آپ کو عاجز کر دیں, اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں زندہ خدا کے حضور. وہ ہمارا بادشاہ ہمارے درمیان میں موجود ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جب کبھی ہم اس سے پکارتے ہیں وہ موجود ہوتا ہے, ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, وہ ہم سے پیار کرتا ہے. آئیں عزیزو اپنا منہ کھولیں, اس کا شکر کریں. اس نے بڑے بڑے عجیب کام آپ کی میری زندگی میں ہم سب کی زندگیوں میں کیے ہیں. وہ ہماری جان کو ہر روز تازہ دم کرتا ہے, ہمیں موت کے سائے کی وادیوں میں سے بچاتا ہے, وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. مشکلیں ہوں, پریشانیاں ہوں, مصیبتیں ہوں, حالات جیسے مرضی کیوں نہ ہو, وہ وفادار خدا ہے. آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کیسے باہر آ گئے ہیں, لیکن یہ زندہ خدا کا فضل ہوتا ہے, یہ اس کی قدرت ہوتی ہے, اس کی رحمت ہوتی ہے. آئیں عزیزو اس کا شکر کریں. میری ریکویسٹ ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ جھک سکتے ہیں, اگر پاسبل ہے تو سجدہ کر سکتے ہیں, کریں. ہمارا بادشاہ ہمارے درمیان میں. ہاللیلویا. اپنے ہاتھ اٹھا لیجئے, اپنے آپ کو سرنڈر کر لیجئے اور شکر کریں. زندہ خدا کا شکر کریں, اس کی حضوری کے لیے اس کا شکر کریں. کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے موجود ہے, اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے. تو آئیں عزیزو خدا ان کا شکر کریں. ہاللیلویا. اس کا شکر کریں, شکر کریں, اس کی تعریف کریں. وہ بہت بڑا ہے, وہ رحم دل ہے, وہ رحیم و کریم خداوند ہے. اس کی شفقت ہر روز تازہ دم رہتی ہے آپ کے لیے. ہاللیلویا. شکر کریں گے, شکر کریں گے. خداوند آسمانی باپ, ہم مسیح یسوع کے نام میں تیرے حضور میں آتے ہیں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں یہوہ پاک خدا کہ تو نہایت رحیم خدا ہے, تو عظیم خدا ہے, تو قدرت والا خدا ہے, تو بلند و بالا خدا ہے, تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, خداوندوں کا خدا ہے, لشکروں کا خدا ہے. ہم تیری تعریف کرتے ہیں, تیری تمجید کرتے ہیں, تیرے نام کو اونچا کرتے ہیں, کیونکہ یسوع معبودوں میں تیری مانند کوئی نہیں ہے. خداوند جو جلالی ہو, جو قدوس ہو, جو پاک ہو, جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ تم میں سے ہے کوئی مجھ میں گناہ ثابت کرے, تیرے اندر کوئی گناہ ثابت کر نہیں سکتا. خداوند تیری ذات ایسی اعلیٰ ہے. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تیرے نام کو اونچا کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح ہم تیری قربانی کے لیے, تیری عظیم قربانی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں, تیری صلیب کے لیے, تیرے زخموں کے لیے, تیرے کوڑوں کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند تو نے ہماری خاطر مار کھائی, کانٹوں کا تاج پہنا, ہماری خاطر صلیب کا دکھ سہا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. یسوع وہ زندہ خون مانگتے ہیں اس جگہ پر, اس پوری فضا پر, پورے انوائرمنٹ پر, پورے ایٹماسفیئر پر تیرا خون مانگتے ہیں. خداوند یہاں پر تیرا مسا چھا جائے, تیری حضوری رہے. خداوند ہم برکت پائیں. خداوند آج ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائیں, بلکہ یسوع ہماری زندگیوں میں تو ہو. خداوند تیری شادمانیوں ہمارے اندر, خداوند تیرا کلام ہو ہمارے اندر. خداوند ہماری زبانوں پر تیری پرستش ہو, تیری ستائش ہو. خداوند ہم سب کو بڑی برکت دینا. خداوند میٹنگ کا پورا کنٹرول تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں. پاک روح خدا ہماری مدد کرنا. خداوند پاک روح خدا ہم دعا کرتے ہیں جتنے لوگ راستہ میں ہیں ان کو بھی جلد سے جلد اپنے حضور لے کر آنا, وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر تیری ستائش کرنے والے ہوں, تیری تمجید کرنے والے ہوں. خداوند تمام ڈسٹربنس یہاں سے جاتی رہے. خداوند تمام شریر کے کام یہاں سے جاتے رہے. خداوند کوئی خلل نہ ہو میٹنگ میں. خداوند تیرا نام جلال پاتا رہے. خداوند ساؤنڈ سسٹم کو, سانس زندوں کو, خداوند سب چیزوں کو تیرے کنٹرول میں دیتے ہیں, تیرے لہو میں چھپاتے ہیں. تیرے خادم کو جو ہمیں پرستش میں لیڈ کرتے ہیں ان کو بڑی برکت دینا, سر سے لے کر پاؤں تک تیرے خون میں چھپاتے ہیں. تیرا قوی ہاتھ اوپر ہو ان کے, تیرا قدرت والا ہاتھ ان کے اوپر ہو. خداوند ان کی مدد کرنا. خداوند جب یہ پرستش میں ہمیں لیڈ کرتے تیرا تخت یہاں پر لگ جائے. خداوند تیری حضوری سے ہم سب بھر جائے. خداوند اور خداوند تیرا مسا چھایا رہے. خداوند تیرا ابر یہاں پر چھایا رہے. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں, ہم سب کو بڑی برکت دینا ہے. ہم یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے فتح و جلالی یسوع نام میں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آپ لوگ سب خوش ہیں زندہ خدا کے حضور؟ زوردار تالیاں بجائیں گے, زوردار تالیاں زندہ خدا کے حضور. آئیں عزیزو خداوند کے حمد و ثنا کا آغاز کریں گے. زبور 145 سے, نہایت ہے رحیم خدا, مہربان مہربان. Praise Jesus. Hallelujah. کل شام خداوند نے میرے دل میں ڈالا کہ آج ہم پرستش میں صرف زبور ہی گائیں گے. ہاللیلویا. زبور جو ہے وہ خدا کا زندہ کلام ہے, اور جب ہم کلام کو گاتے ہیں تو خداوند کی حضوری, اس کا خیمہ جو ہے وہ آدمی کو دکھ رہتا ہے. پریز گاڈ. تو آج ہم صرف زبور گائیں گے. ریڈی ہیں آپ سب گانے کے لیے؟ پریز گاڈ. رحمودا ود کے ہے کمال, بھلے آئی کردہ سبھانا, سب خلقت
اس تو ہے نہال مہربان 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 نہایت ہے رحیم خدا مہربان 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 او دھیما غصے بھی صدا مہربان 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 رحم و دعوت کے ہے کمال بھلے آئی کردہ سبانا سب خلقتوں تو ہے نہال مہربان 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 سب کاریگریاں اے خدا تبلے کا ساؤنڈ کھولے پلیز مہربان 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 پاک لوگ جو تیرے ہیں تمام او کہندے لگے تیرا نام کہ تو مبارک ہے مدام مہربان 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 او سب تیری بادشاہی دی مہربان 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 بزرگی دستے رہندے بھی مہربان 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 او کرتے رہندے ہیں بیان سارے لوگ کی ہے پہچان اے تیری قدرت بے پہیان مہربان 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 یا رب بادشاہی تیری مہربان 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 ہمیشہ کر رہے گی مہربان 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 سب لوگ کانوے دست چار راج پیڑیاں دی کر رہے گا سب خلقت یہوہ دا مہربان 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 نہایت ہے رحیم خدا مہربان 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 او دھیما غصے بھی صدا مہربان 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 ہاللویا 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 ہمارا خدا کیا ہے مہربان ہاللویا وہ دھیما غصے وچ صدا وہ رحم دل ہے وہ رحم کرتا ہے آپ کے اوپر وہ آپ پہ مہربانی کرتا ہے داؤد بادشاہ فرماتا ہے اے خدا اگر تو بدی کو حساب میں لائے تو کون تیرے حضور ٹھہر سکتا ہے عزیزو کلام میں لکھا ہے کہ ہماری راست بازی تو گندی دھجیوں کی مانند ہے اگر خدا ہماری بدیوں کو حساب میں لائے تو کون ہم لوگ خدا کے حضور ٹھہر سکتے ہیں نہیں ٹھہر سکتے ہم لوگ ہر پل گناہ کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ چیزوں میں ہم لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں خطا کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارا خدا کیا ہے مہربان ہاللویا وہ رحیم و کریم خداوند ہے اس لیے آسمانی باپ نے اپنی قدرت دکھائی اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہمارے گناہوں کے لیے تاکہ ہم لوگ نجات پائیں ہاللویا آئیں عزیزو خداوند کے حمد میں اور آگے بڑھیں گے زبور 100 گائیں گے اے سب زمین دلوں کو تعریف کرو اے سب زمین دلوں کو تعریف کرو رب دی اے سب زمین دلوں کو تعریف کرو رب دی خوشی نال توسی کرو خدا دی بندگی خوشی نال توسی کرو خدا دی بندگی
بندگی یہوہ دی بزرگی سب کرو خوشی نال یہوہ دی بزرگی سب کرو خوشی نال حضور وچ ہوئے حاضر ہو گیت گاندے ہوئے بھی حضور وچ ہوئے حاضر ہو گیت گاندے ہوئے بھی گیت گاندے ہوئے بھی یہوہ جانو تسی جو ہوئے خدا یہوہ جانو تسی جو ہوئے خدا بنایا اس نے سانو آؤ دے اسی بھی بنایا اس نے سانو آؤ دے اسی بھی آؤ دے اسی بھی اسی او دی جو دیاں بیٹا دیو دلو اسی او دی جو دیاں بیٹا دیو دلو حضور وچ او دے آنگے شکر کرو تسی حضور وچ او دے آنگے شکر کرو تسی ہاں تسی سارے آنکھوں مبارک ہو دانا ہاں تسی سارے آنکھوں مبارک ہو دانا خدا دے گھر وچ آؤ تے کرو بندگی خدا دے گھر وچ آؤ تے کرو بندگی کرو بندگی کیوں جو خدا بھلا ہے مہرو دی ہے صدا کیوں جو خدا بھلا ہے مہرو دی ہے صدا تے او دی وفاداری صدا دی کہتی تے او دی وفاداری صدا دی کہتی صدا دی کہتی اے سب زمین دے لوگوں تعریف کرو رب دی اے سب زمین دے لوگوں تعریف کرو رب دی خوشی نال تسی کرو خدا دی بندگی خوشی نال تسی کرو خدا دی بندگی خدا دی بندگی
खुदा दी बंदगी, खुदा दी बंदगी। सब दुआ करना शुरू करेंगे। हम सारे माहौल को खुदा के पाक रूह के हाथों में देंगे, शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। अपने ज़हनों को, सोचों को, ख्यालों को हम रूह कुदस के हवाले करेंगे। बोलेंगे खुदावंद आज तू हमारी मदद कर, परस्तिश के वसीला से हमें छू, ताकि जब हम अपने होंठों का नजराना, अपने होंठों की कुर्बानी, अपने ज़हनों की कुर्बानी, सोचों की कुर्बानी, ख्यालात की कुर्बानी, आंखों की कुर्बानी तेरे हुजूर में लेके आए, तो ऐ खुदा वो कुर्बानी कबूल की जाए। हम सब ऐ खुदा तेरे हुजूर में तेरे मंजूर नजर ठहरे, हमारी परस्तिश तुझे पसंद आए। हम तमाम अबलीसी कुव्वतों को, उन तमाम तासीरों को जो माहौल में सरायत किए हुए हैं, जो किसी भी तौर से ज़हनों पर कब्जा करिए बैठी हैं, हम उन तमाम तासीरों को यीशु के नाम से रिब्यूक करते हैं और ऐ खुदा तेरी अनॉइंटिंग को रिलीज करते हैं, तेरी प्रेजेंस को क्लेम करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ऐ खुदा हम तेरी प्रेजेंस के लिए बनाए गए हैं, हम बुलाए गए हैं ताकि तेरी हजूरी के वसीला से इस दुनिया के अंदर चलते फिरते तेरे नाम को ऊंचा उठा सकें। हम ऐ खुदा उन फिजाओं के अंदर इस बात का ऐलान करते हैं कि यीशु ही खुदावंद है, यीशु ही मालिक है, यीशु ही बादशाह है और उसके सिवा और कोई खुदा नहीं। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि तू परस्तिश के लायक खुदा है। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं जिसकी परस्तिश की जाए, तू वाहिद खुदा है जिसकी परस्तिश करना रवा है। हम तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम शुक्रगुजारी की दुआ जल्दी से भाई ज़हीर सामने आ जाए, उनके साथ करेंगे। हालेलुया। खुदावन लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खलक करने वाले, तू हमारा बाप है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने मसीह का रूह हमारे दिलों में डाला और हमें हक बख्श दिया है कि हम तुझे बाप कहकर पुकारते हैं और बाप कहकर तेरी हजूरी में आते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन यीशु मसीह के लिए, जो हमारा भाई है, जिसने भाई बनकर हमारा कफ़ारा दिया, हमारी मिरास को छुड़ाया। शुक्रगुजारी करते हैं उसने मरूसी गुनाह को मिटा दिया है। हम शुक्र करते हैं उस कफ़ारा की राह से हमें दिलेरी है तेरे पास आने की, क्योंकि हमारे गुनाह मिटाए जा चुके हैं। हम ईमान रखते हैं खुदा, तूने कफ़ारा दे दिया है, तूने मरूसी गुनाह को मिटा दिया खुदा, जो हर एक के ऊपर था। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप, हमद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं रूहुल कुद्दस के लिए, जो हमारा मददगार उस्ताद, जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमें आइंदा की खबरें देता है। हम उस रूह के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो आसमान से तेरे हजूर से सादिर होता है और यीशु मसीह के वसीला से हर एक ईमानदार के ऊपर आता है, उसके दिल में सुकूनत करता है। बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सारे माहौल को तेरे हाथों में देते हैं खुदावन। हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, हम कुछ नहीं हैं, हमें रूह से भर है खुदावन, क्योंकि ताकि हम फिर ही तेरी परस्तिश रूह और सच्चाई से कर सकते हैं। और तेरे कलाम में जो लिखा है कि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से करे। हमें कुव्वत दे, फजल दे खुदावन, ताकत दे। हम अपने आप को तेरे लहू में कवर करते हैं खुदावन। हम ईमान रखते हैं खुदावन कि तेरा लहू हमारे ऊपर है, जो कलवरी पर बहाया गया है। वो खून आज भी जिंदा है, आसमानों पर मौजूद है। हम वो छींटे लेकर तेरे पास आ सकते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हमें दिलेरी है खुदा, वो खून आज भी आसमानों पर पुकारता है। तेरा शुक्र करते हैं उस लहू के लिए। हम सलीब की तरफ अपनी आंखें लगाते हैं खुदा, जहाँ पर तूने हमारे हर एक रोग के लिए अपना खून बहाया है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। सारी कलीसिया के ऊपर तेरी बरकत है, सलामती है खुदा। बारिश की तरह तेरा रूप बरसे खुदा, तेरा नाम जलाल पाए। अगर इब्लीसी कुत्ते कोई इच्छे हैं तो हम उन्हें डांटते हैं खुदा, हुक्म देते हैं कि दूर हो जाएं, क्योंकि तूने हमें इख्तियार दिया है कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत के ऊपर गालिब आओ। तुम्हें फतह से बढ़कर गलबा देता है। परस्तश में गलबा दे, हम इब्लीस को खामोश कर दें खुदा, परस्तश करके, हमद करके, ताकि वो शर्मिंदा हो खुदा। हमें फ़ख्र है कि हम तेरी परस्तश करते हैं कि तू जिंदा है,
हम अपने लोगों के दरमियान चलता फिरता है। तो आसमानों पर तख्त नशीन है, ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है, हम तेरे हजूर में है। कदूस कदूस कदूस, सारी ज़मीन आसमानी बाप तेरे जलाल से मामूर है। हम तेरे हजूर में चलते फिरते हैं, हम शुक्रगुजारी करते हैं। हम सब पर तेरी बरकत हो, बड़ी दिलेरी देना, मसा दे खुदा, अपने रूह का मसा नाजिल कर खुदा, तेरा नाम जलाल पाए हमारी ज़िंदगियों से। खुदा बाप हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम लोग क्या गा रहे हैं आज? सब ज़बूर गा रहे हैं, सही है। खुदा उनके खादिम में शुरू में क्या कहा था? आज हम लोग ज़बूर ही गाएंगे। अजीज़ों याद रखें, ज़बूर सदाबहार है, इसलिए कि खुदा का कलाम है, और कलाम में लिखा है घास मुरझा जाती, फूल कुमला जाता है, लेकिन हमारे खुदा उनका कलाम अब तक कायम है। आइए अजीज़ों मिलकर ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 92, तेरी सिफ़तां दे गाने। तेरियां सिफ़तां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, तेरियां सिफ़तां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा। बड़े वेले शफकत तेरी, बड़े दे वेले शफकत तेरी, रात दे वेले रहमत तेरी, रात दे वेले रहमत तेरी, करिए याद सदा से करना मेरे रब आए हैं। दस तारा एक साज बजा के, दस तारा एक साज बना के, भीड़ बरबत खुश रंग बजा के, भीड़ बरबत खुश रंग बजा के, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। अपने कम्मा तू या रब्बा, अपने कम्मा तो या रब्बा, मैनू तू खुश हाल है कीता, मैनू तू खुश हाल है कीता, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरे हथ दिया कारागरियां, तेरे हथ दिया कारागरियां, वेख खुशी दे साज बजावा, वेख खुशी दे साज बजावा, करिए याद सदा मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफ़तां दे हालेलुया। हम साथ गाएंगे। आओ एक नवा गीत रब ले गाइए, आओ एक नवा गीत रब ले गाइए, सब जो जमीन दे हो गावण ले आओ, सब जो जमीन दे हो गावण ले आओ। आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, सब जो जमीन दे हो गावण ले आओ, सब जो जमीन दे हो गावण ले आओ। आओ एक नवा गीत करो सब बुजुर्गिया होवा देना दी, करो सब बुजुर्गिया होवा देना दी, रोज रोज मुक्ति उस दी सुनाओ, रोज रोज मुक्ति उस दी सुनाओ। आओ
आओ एक नवा गीत ओदे बड़े कम तुसी लोकां नू दसो ओदे बड़े कम तुसी लोकां नू दसो ओ मां के बुजुर्गी बताओ आओ एक नवा क्यों जो रब है सब देवता नालो वड्डा क्यों जो रब है सब देवता नालो वड्डा तुसी लायक और नालो नू वड्डियाओ तुसी लायक और नालो नू वड्डियाओ आओ एक नवा गीत लोकां दे बुत सारे झूठे ते नाचीज हैं लोकां दे बुत सारे झूठे ते नाचीज हैं आसमान दे खुदा नो मालिक बनाओ आसमान दे खुदा नो मालिक बनाओ आओ एक नवा गीत सुने हमने क्या गाया लोकां दे बुत सारे झूठे ते नाचीज हैं अगर हम पुराने ऐतनामा में देखें तो एलिया किरमल की पहाड़ी पर किनका मुकाबला कर रहा था बाल के पुजारियों का जो कि झूठे बुत झूठे माबूद थे और उसने एक बात बोली उसने बोला कि जो खुदा आसमान से आग से जवाब देगा वो ही जिंदा खुदा होगा हालेलुया तो क्या हुआ लिखा कि जब आग आई तो उस आग ने पूरी कुर्बानी को और उस सारे पानी को शट कर दिया और सारे मुंह के बाल गिर बुना के एलिया का खुदा जिंदा खुदा है हालेलुया आए जोरदार ताली खुदा उनके लिए बजाएंगे और दोबारा गाएंगे इसको लोकां दे बुत सारे झूठे ते नाचीज है लोकां दे बुत सारे झूठे ते नाचीज आसमान दे खुदा नो मालिक बनाओ आसमान दे खुदा नो मालिक बनाओ आओ एक नवा गीत ओ दे हजूर विच है इज्जत दौलत ओ दे हजूर विच है इज्जत दौलत पाक घर विच ओ दे नेकी नाल आओ पाक घर विच ओ दे नेकी नाल आओ आओ एक नवा गीत रब लई गाओ आओ एक नवा गीत रब लई गाओ सब जो जमीन दे ओ गावण लई आओ सब जो जमीन दे ओ गावण लई आओ आओ एक नवा गीत फिर हम सब अपने आप को कलाम के लिए तैयार करना शुरू करेंगे दुआ करेंगे हमारे मुंह में एक नया गीत होना चाहिए याद रखें नया गीत लिखा वही गाएंगे जो बर्रा के खून से धुले होंगे नया गीत वही गाएगा जिसके पास यीशु है जिसके पास निजात है जिसके पास निजात के कपड़े हैं वही नया गीत गाएंगे जो बर्रा के खून से धुल चुके हैं जिन्होंने अपनी पुरानी इंसानियत को उनकी रगबतों समेत सलीब पर खींच दिया है जिन्होंने यीशु को पहन लिया है जो यीशु के मतलाशी हैं जो यीशु की खोज करते हैं जो यीशु को ढूंढते रहते हैं जो रूहुल कुदस से भरे हुए रहते हैं जो यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं उसके नाम का इकरार करते हैं क्योंकि वो नाम सब नामों से आला नाम है उसके सिवा और कोई नाम नहीं जो हमें निजात बख्श सके एक ही नाम है और वो जिंदा खुदा के बेटे यीशु का नाम है उसकी परस्तिश करना शुरू करें उसकी शुक्र गुजारी करना शुरू करें और उसको बोलेंगे खुदाउन तेरे नाम के वसीला से हमने निजात पाई है तेरे खून बहाने के वसीला से हम छुड़ाए गए हैं हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं और गाएंगे मेरे साथ यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए, खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो आराम, खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो आराम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सांस बंद कर दे 2 मिनट, दुआया माहौल में कहेंगे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। दोबारा गाएंगे मेरे साथ, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए, खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो ही आराम, खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो ही आराम, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारो तुम नारे, झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारो तुम नारे, दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो ही आराम, दुनिया को दे दो पैगाम, जिंदगी का दे वो ही आराम, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस नाम के लिए, जिस नाम के वसीला से अबलीसी कुव्वतें डरती, कांपती और घबराती हैं, बीमार शिफा पा जाते हैं, और ये नाम हमें ताजगी बख्श देता है, ये नाम हमें जिंदगी बख्श देता है, ये नाम हमें इस काबिल कर देता है कि हम इस नाम के वसीला से दिलेरी के साथ तेरे हुजूर आ सके, और ये नाम लेकर खुदा बाप से दरख्वास्त कर सके, और जो कुछ मांगते हैं वो पा लेते हैं, क्योंकि इस नाम में कुव्वत और कुदरत पाई जाती है। हम इस नाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम सब के ज़हनों को, सोचों को, ख्यालों को, इरादों को ऐ खुदावंद तो इस नाम की खातिर अपने कब्ज़ और कंट्रोल में कर, ताकि ऐ खुदावंद हम अपनी जिंदगियां रूह कुदस की रहनुमाई से गुजारने वाले हैं। पूरी कलीसिया के ऊपर तेरा अबर चाहता हूँ, तेरी बरकत चाहता हूँ, रूह कुदस का पहरा चाहता हूँ। जब ऐ खुदावंद तेरा कलाम जो कि मी की मानिद बरसता है बरस से, तो ऐ खुदावंद मुर्दा जाने असुदा हो, और ऐ खुदावंद लोग रूहानी तौर से ताजगी पाए और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। हम तेरा शुक्र करते हैं
तेरे इस बड़े नाम के लिए जो सब नामों से आला नाम है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। हम खुदा के बंदा पास्टर डॉलर के साथ मिलकर आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे। Praise Jesus. Hallelujah. आइए हम अपने सरों को जिंदा खुदावंद के हुजूर में झुकाएं और सब अपने दिलों को खुदावंद की तरफ उठाएं, ताकि खुदावंद जो आज हमें बरकत देने को है वो शायद हमने पहले वो ना ली हो। इस मसा के लिए भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे नहायत मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम बेशक जिस्मानी तौर पे मुख्तलिफ ख़ानदानों के साथ यहाँ पर वाबस्ता हैं और यहाँ पर जमा हैं, लेकिन हम यहाँ पर तुझ में होकर खुदावंद एक ख़ानदान है। मैं मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद आज वो अपना इत्मीनान और अपना आराम हमारी ज़िंदगियों में दे जो तूने खुदावंद अब्दी तौर पर हमारे लिए रखा हुआ है। बेशक यहाँ पर हम मुख्तलिफ ख़ानदानों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन तेरा पाक रूह जो हमें एक ख़ानदान की सूरत में बांध कर एक जगह इकट्ठे कर देता है। हम अबलीस की सारी वो कुव्वतें जो हमारे आराम और चैन को छीनती हैं हमारी ज़िंदगियों से, मैं तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से उनको बांध देता हूँ, यीशु के नाम से। और तेरा मसा ऐसा छाया रहे कि तेरा बंदा जब कलाम कर रहा हो तो उस बहाव में हर एक ज़िंदगी आए और खुदावंद उनको वो कुदरत और ज़ोर मिले और वो तेरा प्यार, इत्मीनान, आराम उनकी ज़िंदगियों में हमेशा कायम रहे। तेरे खादम को तेरे उस कुदरत और कवि बाजू में दे देता हूँ। शोलों की आग में अपने बंदे को इस्तेमाल कर, वो लफ्ज़ जो तू दे खुदावंद कुदरत से भरे हुए हों। ये सब कुछ तेरे बेटे अपने प्यारे यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के लिए? प्रेज गॉड। आज जो खुदा उनके खादिम को और खुदा उनके कलाम को ज़ोर और तालीम से वेलकम करें। Praise Jesus. सब तशरीफ रखेंगे। खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है और वो हमेशा अपने लोगों के बीच में रहता है। मुझे नहीं पता, मैंने आज बड़ा ज़ोर लगा के परस्तिश की है और माहौल में मैंने बड़ी डिस्ट्रक्शन को फील किया। और ये कब होता है? जब कलीसिया एक रूह, एक जान होकर खुदा का काम नहीं करती। मुमकिन है कि खिदमत करने वाले जो लोग हैं उनकी जिंदगियां शायद खुदा के मंसूबे के मुताबिक नहीं हैं। इसलिए ज़रूरत है कि जब हम अपने आप को कलीसिया यानी मसीह का बदन कहते हैं तो हम सब एक पेज पर हों ताकि खुदावंद हमसे बात करे। आप जानते हैं कि पुराने अहदनामा के अंदर कोरा के खानदान के वसीला से खुदा ने बात करनी छोड़ दी, जबकि ये वो खानदान था जो कि परस्तिश में लीड किया करता था। मगर जब उनके अंदर गुमंड आ गया, मैं आ गई कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तो खुदा ने सारा सिस्टम रोक लिया। तो आज जरूरत है कि हम सब खुदा के लोग हैं। याद रखें, यहां पे मेरा ईमान है कि 90-95% लोग ईमानदार बैठे हुए हैं। हमें अपनी कलीसिया के लिए, अपनी लीडरशिप के लिए दुआ करने की जरूरत है ताकि सब यकजान होकर खुदा का काम कर सकें, ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए। प्रेज गॉड। तो जैसा कि हमने पिछले 2 हफ्तों से खुदा यीशु मसीह की तमसीलों के बारे में सीखना शुरू किया, आज इस पैगाम का तीसरा हिस्सा है और आज हम 3 से 4 मजीद तमसीलों के बारे में देखेंगे, सीखेंगे। और जो लोग आज पहली बार, कितने लोग हैं जो आज इस चर्च में पहली दफ़ा आए हैं? हम आपको वेलकम भी करते हैं जी। और मैं आपको बताता चलूं कि हमने पिछले 2 हफ्तों से खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के दौरान जो उन्होंने
تمثیلوں میں لوگوں سے بات کی، ہم ان کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور جو تمثیلیں ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہم اس دور کے یعنی بائبل کا دور اور آج کے دور کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے، ہم اس دور کے کلچر یعنی ثقافت کے مطابق اور ان کے رسم و رواج کے مطابق وہ جو تمثیلیں بولی گئیں ان کے معنی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے روحانی پہلو کو ہم دیکھتے ہیں، اور آج کی تاریخ میں وہ تمثیلیں کس طرح سے ایمانداروں کے اوپر فٹ ہوتی ہیں ہم ان کو سیکھ رہے ہیں۔ اور آج جو ہے ہماری اس سیریز کا جو ہے وہ تیسرا پیغام ہے، تو ہم شروع کریں گے۔ ہم نے پچھلی بار جو سیکھا تھا وہ سیکھا تھا امیر آدمی اور غریب لازر کی تمثیل کو سیکھا تھا، ہم نے گمشدہ سکے کی تمثیل کو سیکھا تھا، اور ہم نے دو دوستوں کی تمثیل کو سیکھا تھا جس میں سے ایک دوست خدا تھا اور ایک انسان کو ظاہر کرتا تھا۔ آج ہم ایک اور تمثیل دیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11واں باب، اور اس کے 11ویں باب کی 7ویں آیت سے لے کے 19ویں آیت تک ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 11واں باب 7 سے 19 آیت۔ جب وہ روانہ ہو لیے تو یسوع نے یوحنا کی بابت لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو؟ دیکھو جو مہین کپڑے پہنتے ہیں وہ بادشاہوں کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ تو پھر کیوں گئے تھے؟ کیا ایک نبی دیکھنے کو؟ ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زوراور اسے چھین لیتے ہیں، کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی، اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے، جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے۔ پس اس زمانہ کے لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دوں؟ وہ ان لڑکوں کی مانند ہے جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے، ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہ پیٹی۔ کیا یوحنا نہ کھاتا آیا نہ پیتا اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدرو ہے؟ ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور وہ کہتے ہیں دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی، معصول لینے والوں اور گنہگاروں کا یار، مگر حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوئی۔ آمین۔ اس تمثیل کا جو ثقافتی پس منظر ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اور اس میں تمثیل کیا ہے؟ اس پورے منظر میں تمثیل کیا ہے؟ تمثیل ہے کہ ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے، ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہ پیٹی۔ یہ تمثیل ہے، اور اس تمثیل کے معنی کیا ہیں؟ معنی یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح قوم بنی اسرائیل کو، فقیوں کو، فریسیوں کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں خوش نہیں رہ سکتے۔ میرے ساتھ رہیے گا، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یسوع مسیح کیا بتانا چاہتا ہے اس تمثیل سے؟ کہ قوم بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں، فقی، فریسی، سردار، کائن یا جو بھی بڑے لوگ ہیں، وہ کسی بھی حال میں خوش نہیں رہ سکتے۔ اس لیے اس نے یہ تمثیل دی کہ ہم نے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے، ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہ پیٹی۔ تو اگر ہم نبیوں کو دیکھیں تو قوم بنی اسرائیل واحد ایسی قوم تھی جس کے اندر نبی آئے، اور کسی قوم میں نبی نہیں آئے ہیں، اور یہ واحد قوم تھی جس نے نبیوں کو مارا، پیٹا، سنسار کیا، ہلاک کیا، ان کی مخالفت کی، بادشاہوں کی مخالفت کی، نبیوں کی مخالفت کی، سردار کائنوں کی مخالفت کی، یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح جو زندہ خدا کا بیٹا تھا، ہے اور رہے گا، اس کی مخالفت کی۔ اور اس تمثیل کے اندر خداوند یسوع مسیح نے نبیوں میں سے سب سے بڑے نبی کا ذکر کیا ہے جو یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا۔ ہم نے کیا پڑھا کہ یسوع نے بولا کہ جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا کون ہے جی؟ یوحنا، بلکہ یہ کہو کہ نبیوں سے بھی بڑا، یعنی وہ ایک ایسا شخص تھا جس کا رتبہ نبیوں سے بھی بڑا تھا۔ خداوند یسوع مسیح اس تمثیل کو کوٹ کرنے سے پہلے
سب سے بڑے نبی کا ذکر کرتا ہے جو کہ یوحنا تھا. اور پھر خداوند یسوع مسیح بتانا یہ چاہتا ہے کہ اس تمثیل کے اندر وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم نے نہ نبیوں کی قدر کی نہ میری قدر کی. اور اس میں جب یہ تمثیل بولی تو یہ تمثیل کے معنی کیا ہیں, جو اصل بات ہم سیکھنے لگے ہیں. معنی کیا ہیں کہ ہم نے بانسری بجائی اور تم نہ ناچے. تو یہودی کلچر کے اندر جو بائبل کا کلچر ہم دیکھتے ہیں, یہودی جو لڑکے ہوتے تھے ان کے اندر بہت سے کھیلوں کے ساتھ ساتھ 2 کھیل عام ہوا کرتے تھے. پہلا کھیل ان میں کیا عام تھا کہ وہ شادی کی ضیافت کو جو ہے نا وہ کھیل کے طور پر لیتے تھے, اور یہ کھیل جو تھا بازاروں کے اندر کھیلا جاتا تھا, اور ساتھ وہ کبھی کبھی ماتم کھیلتے تھے. آپ کو پتا پاکستان کے اندر اب تو خیر نہیں ہے دور, لیکن ایک دور تھا بچے شادی کھیلا کرتے تھے. ایسے ہی ہے نا جی, ایسے ہی ہے. وہ کسی ایک اگر کوئی بچی نہیں ملی ہے تو پیارا سا بچہ پڑھ کے لپسٹک لگا کے اس کو کہتے تھے چل بھی یہ دلہن ہے, اور وہ سارے براتیے بن کے جاتے. کھیل تھا یہ یہودی کلچر کے اندر بھی یہ کھیل تھا کہ وہ شادی کھیلا کرتے تھے. اور اس کھیل کے اندر جو اہم چیز تھی وہ ضیافت کے اندر جو ناچ گانا تھا وہ اس کو پسند کرتے تھے. اور یہ بازاروں کے بیچ میں یہ کھیل کھیلتے تھے, اور اس کھیل کے اندر کچھ لڑکوں کی ذمہ داری ہوتی تھی بانسری بجانا, اور کچھ لڑکوں کی ذمہ داری ہوتی تھی رستے میں جاتے ہوئے لڑکوں کو روکنا, بولنا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس بانسری پہ ناچو اور ہمارے ساتھ ضیافت میں شامل ہو. اور اگر کوئی شخص, اگر کوئی بچہ, لڑکا اس بانسری کے اوپر ناچتا نہ تو اس بات کو برا مانا جاتا تھا. وہ کہتے تھے کہ تم ہماری اس خوشی میں شامل نہیں ہو ہمارے ساتھ. اسی طرح سے وہ کبھی ماتم کھیلتے تھے, اور چوراہے پہ کھڑے ہو کے وہ روتے پیٹتے اور راہ گزروں کو بولتے ہمارے ساتھ ماتم کرو. یہ ان کا کھیل تھا. کھیل تو بڑا عجیب ہے یہ, لیکن یہ کھیل تھا. یہ کھیل تھا قوم بنی اسرائیل کے اندر کھیلا جاتا تھا. یہ کھیل لڑکے کھیلتے تھے. اب خداوند یسوع مسیح جب یہ تمثیل دیتا ہے تو وہ یسوع مسیح نے یوحنا کی بات کیوں کی ہے. یوحنا کی اگر آپ زندگی کا جائزہ لیں, یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بات کر رہا ہوں, وہ انتہائی سخت آدمی تھا. انتہائی سخت آدمی تھا. اس کی کسی سے دوستی نہیں تھی. وہ کسی کی خوشی غمی پہ نہیں جاتا تھا. وہ کسی کی تماداری نہیں کرتا تھا. وہ کسی گھر دعوت پر نہیں جاتا تھا. وہ اپنے گھر بھی نہیں جاتا تھا. وہ بیابان میں رہتا تھا. ایسے ہی ہے نا, اگر آپ اس کو پڑھیں یوحنا بپتسمہ دینے والے کو, تو وہ انتہائی سخت آدمی تھا. اس کا کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا. کوئی رفاقت, کوئی میل ملاپ, کوئی پیار, کچھ بھی نہیں تھا. اس تمثیل کے اندر یوحنا اس شخص کی تصویر بیان کرتا نظر آ رہا ہے جو کہ ناچتا نہیں ہے اور جس کے لیے برا منایا جاتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی یوحنا جو تھا اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ بڑا سخت, یہاں تک کہ وہ فقی فریسیوں کو ملامت کر کے بولتا تھا آئے سانپ کے بچوں. سخت آدمی تھا. اتنا سخت آدمی تھا کہ اس زمانہ کا جو بادشاہ ہیرودیس تھا وہ اس کو ملامت کرنے سے نہیں ٹلا, کیونکہ اس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کو رکھا ہوا تھا, اور اسی کی بیوی نے اس کو پکڑوا کے قتل کروایا. تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ شخص جو تھا یہ انتہائی سخت تھا. اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ کوئی میل ملاپ نہیں رکھتا تھا. کسی کی خوشی غمی میں, شادی بیاہ میں نہیں جاتا تھا. یہ اپنی زندگی اپنی دھن میں تھا. صرف آسمان کی بادشاہت کی منادی کرتا تھا. خداوند یسوع مسیح اس تمثیل میں جو کہتا ہے نا کہ ہم نے بانسری بجائی تم نہ ناچے, یہ اس شخص کو ظاہر کرتا ہے یوحنا جو ناچتا نہیں تھا, جو خوشی میں شامل نہیں ہوتا تھا, جو ماتم میں شامل نہیں ہوتا تھا. اس کے برعکس اگر ہم یسوع مسیح کو دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کے بے شمار دوستیاں تھیں. بڑا رحم دل آدمی تھا. خفیہ شاگرد تھے. لوگوں کی شادیوں میں جاتا تھا. کانا گلیل کی شادی میں یسوع مسیح گیا. لوگوں کے ماتموں میں جاتا تھا, جو کہ لازر کا ہمیں واقعہ یاد ہے, یائر کی بیٹی کا واقعہ یاد ہے, نین شہر کی بیوہ کے بیٹے کا واقعہ یاد ہے. یعنی وہ ماتموں میں بھی جاتا تھا, وہ شادیوں میں بھی جاتا تھا, وہ ضیافتوں میں بھی جاتا تھا, وہ کھانوں میں بھی جاتا تھا, وہ دعوتوں میں بھی جاتا تھا, وہ گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا, ان کے ساتھ شریک ہوتا تھا. اور یسوع مسیح اس تمثیل میں اس انسان کو ظاہر کرتا ہے جو خوشی میں شریک ہوتا ہے, جو بانسری پر ناچنے والے لوگ ہیں, جو غموں میں ماتم کرنے والے لوگ ہیں. اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ
اس شخص کو, اب آپ کو سمجھ آئے گی, ذرا دوبارہ پڑھیں جی 11 باب کی 16 سے 19 آیت پڑھیں, آپ کو سمجھ آئے گی کہ خدا نے مسیح بتانا کیا چاہ رہا ہے. بس اس زمانہ کے لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دوں؟ وہ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں, ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے, ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہ پیٹی, کیونکہ یوحنا نہ کھاتا آیا نہ پیتا اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدرو ہے. ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور وہ کہتے ہیں, دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی, معصول لینے والوں اور گنہگاروں کا یار, مگر حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوئی. اب آپ کو سمجھ آئی اس بات کی کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اور یوحنا کو اس تمثیل کے فوراً بعد کمپیئر کیا. اس نے بولا کہ جو یوحنا تھا وہ کھاتا پیتا نہیں تھا, تم سے میل ملاپ نہیں رکھتا تھا, تمہارے ساتھ رفاقت نہیں تھی, تم نے اس کو بھی نہیں پسند کیا. میں نے تمہارے ساتھ میل ملاپ رکھا, رفاقت کی, تم مجھے شرابی کہتے ہو, کھاؤ بولتے ہو, گناہگاروں کا یار کہتے ہو. یعنی تم کسی بھی حال میں خوش نہیں رہ سکتے. یہ تمثیل ہمارے پہ کیسے آتی ہے؟ کلیسیا میں بھی بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی حال میں خوش نہیں ہیں. ان کو ان کا پادری بھی اچھا نہیں لگتا, ان کو ان کی انتظامیہ اچھی نہیں لگتی, ان کو کلیسیا کا ماحول اچھا نہیں لگتا, ان کو طبلہ بجانے والا اچھا نہیں لگے گا, ان کو ہارمونیم بجانے والا اچھا نہیں لگے گا, ان کو کیمرہ مین اچھا نہیں لگے گا. جب دیکھیں کتنا پیارا بچہ ہے یہ کیمرے والا. ریزن کیا ہے؟ وہ کسی حال میں خوش نہیں رہتے ہیں. ان کو یسوع سے بھی اعتراض ہے, وہ غیر معبودوں کے پاس بھی جائیں گے, ان سے بھی ان کو اعتراض ہے. وہ ہر دوسرے دن تعویذ والا بھی بندہ چینج کریں گے, یار بابا ٹھیک نہیں تجھے کول جاؤ. وہ کسی حال میں خوش نہیں رہ سکتے ہیں. پر ایک ایماندار کے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہر حالات میں خوش رہنا ہے. جیسے پالوس کہتا ہے خوش رہو, پھر کہتا ہوں خوش رہو. ہمیں اپنی نجات کے لیے خوش رہنا ہے, بھلے کیسے بھی حالات ہیں, کیسی بھی مشکلات ہیں, کتنے بھی دکھ ہیں, کتنی بھی پریشانیاں ہیں. ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ ہم نجات پا گئے ہیں, ہمارا نجات دہندہ ہمارے ساتھ ہے, اور وہ زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. ہمیں اس بات کے لیے خوش رہنا ہے اور خداوند کے نام کو جلال دینے کی کوشش کرنی ہے. ایک اور تمثیل نکالیں جی, متی کی انجیل اس کا 21 باب نکالیں اور اس کی پڑھیں جی ذرا 28 سے 32 آیت. تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے. اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا, بیٹا جا آج تاکستان میں کام کر. اس نے جواب میں کہا, میں نہیں جاؤں گا, مگر پیچھے پچھتا کر گیا. پھر دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کہا. اس نے جواب دیا, اچھا جناب, مگر گیا نہیں. ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا, پہلا. یسوع نے ان سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ معصول لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں. کیونکہ یوحنا راست بازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا, مگر معصول لینے والوں اور کسبیوں نے اس کا یقین کیا, اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتائے کہ اس کا یقین کر لیتے. اب خداوند یسوع مسیح جو یہ بات کر رہا ہے یہ فقی فریسیوں کو بول رہا. آپ آج کے زمانہ میں اس تمثیل کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں 2 بیٹوں کا ذکر ہے. ایک بیٹا جو کہ منہ پہ باپ کو کہتا ہے کہ میں نے نہیں جانا, منہ پہ نافرمان ہے, لیکن پیچھے پچھتا کے بولا کہ میرے باپ نے بولا, وہ چلا گیا. اور دوسرا ایک بیٹا جس نے بولا جی جناب میں جاؤں گا, لیکن جیسے باپ گیا وہ نہیں گیا. یہ شخص پتہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ جو کلیسیا کے اندر دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم بڑے ایماندار ہیں, ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں, بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں, لیکن چرچ کے باہر ان کا کردار ٹوٹل اپوزٹ ہے. وہ صرف ایماندار کلیسیا کے اندر ہیں. اتوار کے دن, سوموار, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ وہ ڈیفرنٹ لوگ ہیں. یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ کسبیاں اور معصول لینے والے تم سے پہلے بادشاہت میں داخل ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ دکھاوا نہیں کر رہے. اس نے منہ پہ بولا میں نہیں جاتا, لیکن جو دکھاوا کرتا ہے یاد رکھیں کہ وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا. داؤد کہتا ہے کہ ویکھ خداوند تو دل دی جاننا ہے
सच्चाई मेरे दिल विच आए रब मैनू बख्श दनाई। हमें दुनिया को दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है। दुनिया ने आपको बादशाहत में दाखिल नहीं करना, दुनिया ने आपको राह नहीं दिखानी बादशाहत की। बादशाहत की राह उसने दिखानी है जो हमारे दिलों के ऊपर निगाह करता है। अगर हम दिल से रूह और सच्चाई से खुदा के साथ चलते हैं, ना सिर्फ चर्च में बल्कि चर्च से बाहर भी 6 दिन, तो याद रहे कि हम हकीकी ईमानदार हैं और हम खुदा की बादशाहत के अंदर दाखिल होंगे। इसलिए इसके अंदर हमें देखना यह कि हम ज़ाहिरी तौर पर फर्माबरदार ना हो जो नजर आ रहे हैं, हकीकी तौर पर फर्माबरदार होना हमारा जरूरी है। तीसरी एक तमसील निकालें जी, 25 बाब की 14 से 18 आयत देखें जी जरा। क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेस जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया, और परदेस चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फ़ौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर ज़मीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ए खुदावंद, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ए खुदावंद, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ए खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता है और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर 13 तोड़ा ज़मीन में छिपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ए शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता हूँ। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को तू देता और मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। बस ये तमसील जो है खुदा मसीह ने अपने बारे में और अपने शागिर्दों के बारे में और आज के ज़माना के लोगों के बारे में बोली है। इस तमसील के अंदर मालिक जो है जो कि परदेस गया, ये खुदा मसीह को ज़ाहिर करता है जो कि आसमान पर चला गया। उसका आसमान पे जाना, परदेस पर जाना जो है, परदेस को जाना जो है वो ज़ाहिर करता है। और मालिक की वापसी और हिसाब लेना ये रोज़े अदालत के दिन को ज़ाहिर करता है, जजमेंट डे को ज़ाहिर करता है। और तोड़ा जो है ये खिदमत को ज़ाहिर करता है। तोड़े से दूसरा तोड़ा कमाना ये खिदमत का फलदार होना उसको ज़ाहिर करता है। और तोड़े को दबा देना ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि आपने खिदमत को तो ले लिया मगर उसके अंदर आप दयानतदार नहीं हैं। और अफसोस के साथ मैं ये बात कहूंगा कि आज कलीसियाओं के अंदर लोग बड़े शौक से खिदमत तो ले लेते हैं, पादरी साहब मुझे ये दे दें जी, मैं ये करूंगा काम, और शायद 2 महीने 3 महीने 4 महीने वो ये काम करते हैं। उसके बाद उनका मोराल जो है वो इतना डाउन होता है कि वो भूल जाते हैं कि उनकी खिदमत क्या थी। साला साल वो अपनी खिदमत के ऊपर तवज्जो नहीं देते, वो अपनी खिदमत को भूल जाते हैं कि उनको खुदा ने किस लिए मुकर्रर किया है, वो कलीसिया में किस लिए बुलाए गए हैं, उनको खुदावंद ने क्या खिदमत दी है, क्या तोड़ा दिया है। और अबलीस उनके जहनों पर कब्जा कर लेता है और वो अपनी खिदमत से गाफिल हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमने खुदा के हुजूर इस बात का हल्फ उठाया था कि मैं तेरे हुजूर ये काम करूंगा। ऑर्डिनेशन क्या होती है? मखसूस जो किया जाता है वो किस बात के लिए? खुदा के हुजूर वो बंदा हल्फ उठाता है इस बात का कि मैं तेरे घर में, कलीसिया में जो कि तेरा बदन है उसमें मैं ये खिदमत करूंगा। और वो करता नहीं है। और कुछ लोग जो खिदमत करते हैं वो खिदमत अपने लिए करते हैं,
کیونکہ ان کو کلیسیا سے کوئی سروکار نہیں, وہ اپنی ایک خدمت بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ یاد رکھیں خدا کے حضور بد دیانت ٹھہرتے ہیں. جب تک آپ کلیسیا کا حصہ ہیں آپ کلیسیا کے اندر خدمت کریں, جب آپ کلیسیا کا حصہ نہیں رہیں گے آپ اپنی خدمت کریں. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ ہماری کلیسیا میں اس لیے آج یہ بات بول رہا ہوں کہ میں دکھ کے ساتھ بولتا ہوں, بہت سے لوگ ایسے ہیں شاید یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے گزشتہ سالوں میں خدا کے حضور حلف اٹھایا تھا خدمت کرنے کا, آج وہ کہاں پہ ہیں؟ کدھر ہے ان کی خدمت؟ کدھر ہے وہ توڑا؟ وہ لوگ اس شخص کی مانند ہیں جنہوں نے کھود کے اس توڑے کو, اس خدمت کو دبا دیا ہے. اور مزیدار کی بات پتہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے. وہ جانتے ہیں کہ خدا سخت آدمی ہے, وہ سخت جج ہے, اس لیے جو کچھ تیرا تھا وہ میں نے رکھ چھوڑا تاکہ وہ تیرا ہی رہے. وہ جانتے ہیں خدا کو کہ وہ قدرت والا ہے, وہ جہاں پہ رکھتا نہیں وہاں سے اٹھا لیتا ہے, جہاں پہ بوتا نہیں وہاں سے کاٹ لیتا ہے. پھر بھی ابلیس کا ایسا قبضہ ان کی سوچوں کے اوپر ہے کہ وہ اپنی خدمت کو, اپنے توڑے کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھیں ہم نے آخر کیا پڑھا ہے؟ عدالت کا ایک دن ہے, مالک حساب لینے آئے گا ہی آئے گا. بہتر ہوتا کہ آپ خدمت نہ لیتے, لیکن اگر آپ نے خدمت لے لی ہے اور آپ اس کو کر نہیں رہے, آپ اس میں دیانتدار نہیں ہیں, تو یاد رکھیں کہ حساب جب لیا گیا تو کیا بولا؟ سخت لفظ بولے گئے ہیں. اس شخص کے لیے شریر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, شریر کا, اور لکھا گیا کہ اس سے وہ خدمت لے کے اس کو دے دو جس کے پاس 10 توڑے ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی خدمت میں دیانتدار ہوں. مجھے بڑا افسوس ہوتا کبھی میں جب اپنی لوگوں سے بات کرتا ہوں تو وہ بولتے ہیں جی میں بھائی صاحب میں بیزی ہوں آفس کے اندر, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ظاہری بات ہے میں کسی سے زور زبردستی نہیں کر سکتا, لیکن میں دل کے اندر دکھی ہوتا ہوں اس بات کے لیے کہ اس شخص کو خدا نے بلایا, خدمت دی ہے, اور یہ خدمت سے زیادہ اپنی دنیاوی کاموں کو اہمیت دیتا ہے. لیکن میں دکھ سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا, لیکن یہ تمثیل آپ کو ضرور بتاتی ہے کہ ایک دن آپ نے حساب دینا ہے. یاد رکھیں, میں مانتا ہوں کہ ہم بہت مصروف ہوتے ہیں. میں نے بھی جاب کی, میں نے 19 سال جاب کیا. میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ٹف ہے سسٹم, مگر کیا آپ مہینے میں 2 دن 2 گھنٹے خدمت کے لیے نہیں نکال سکتے؟ بتائیں یہ مشکل ہے؟ بتائیں جی یہ مشکل ہے مہینے میں 2 دن 2 گھنٹے صرف؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم مہینے میں 2 دن 2 گھنٹے بھی نہیں نکالتے ہیں, کیونکہ ہمارا آفس زیادہ اہم ہے, ہماری فیملی زیادہ اہم ہے, ہمارے گھریلو معاملات زیادہ اہم ہیں. ہم اس خدمت کو نہیں کرنا چاہتے جو خدا نے ہمیں سونپی ہے. ہم نے اس توڑے کو دبا دیا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ دوبارہ نکالا جائے. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ سخت آدمی ہے. اور یاد رہے کہ اگر آپ جانتے ہیں تو یہ بھی جان لیں کہ وہ سخت آدمی ایک دن عدالت کرے گا اور پوچھے گا کہ کدھر گئی ہے وہ خدمت جو تجھے بخشی گئی تھی, کدھر گیا ہے وہ توڑا جو تجھے دیا گیا تھا, کتنے توڑے تُو نے کمائے ہیں, کتنی روحیں تُو نے بچائی ہیں, کتنے لوگوں کو کلام سنایا, کتنے لوگوں کو گواہی سنائی ہے, کتنے لوگوں کے سامنے تُو نے پرستش کی ہے, کتنے لوگوں کی تُو نے مشکل میں ہیلپ کی ہے. ہمیں اپنے توڑے کے ساتھ توڑے کمانے ہیں, یعنی ملٹی پلائی کرنا ہے اپنی خدمت کو, اپنی برکت کو, تاکہ ہم جب مالک آئے تو اس کے حضور فخر سے کھڑے ہو سکیں. بہت سارے لوگوں کو صرف ٹیگ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جی میرے پہ ٹیگ لگ جائے, خدمت میں نے نہیں کرنی ہے. مجھے بہت سارے لوگوں نے پتا ہے آپ کو فارم دیے ہیں پچھلے 1 سال میں نے کیوں آرڈینیشن نہیں کی ہیں ابھی تک؟ سوچنے والی بات ہے نا, کیونکہ ان لوگوں نے صرف فارم اپنے دے دیے ہیں, لیکن وہ صرف فارم دے کے بیٹھے ہوئے, ان کا کچھ رسپانس نہیں. وہ چرچ بھی مشکل سے ہی آتے ہیں, مہینے میں 1 ہفتہ شاید وہ چرچ آتے ہیں. میں کیسے ان کو آرڈین کر دوں مجھے بتائیں؟ اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں خدمت کو پرائرٹی دیں. یہ جاب, یہ دنیا, یہ معاملات ختم ہو جائیں گے, رہنی ایک ہی چیز ہے اور وہ زندہ خدا کا بیٹا اور اس کا نام ہے. کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ کریں تاکہ روز عدالت کے دن ہم شرمندہ نہ ہوں اور چھوڑ دیں کہ آپ کو خدمت دی گئی ہے. 2 منٹ کے لیے بھول جائیں کہ آپ کے پاس خدمت ہے. آپ کو پتا کہ اگر آپ نجات پا گئے ہیں, اگر آپ توبہ آپ نے کر لی اور یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں, آپ کی ایک ذمہ داری ضرور ہے,
وہ پتہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کے نام کی گواہی دینا. اور اگر ہم وہ گواہی بھی نہیں دے رہے ہیں, سوچیں وہ نجات ہم نے اپنے اندر چھپا کے رکھ لیا تو اس کا کیا فائدہ؟ ایٹ لیسٹ گواہی دیں اس کے نام کی, لوگوں سے اس کا چرچا کریں, لوگوں سے اس کی بات کریں, اس کی ذات الہی کو بیان کریں, کلام مقدس کو بیان کریں. ایک آیت کسی کو بھیج سکتے ہیں آپ کسی سے اپنی ٹیسٹمنی شیئر کر سکتے ہیں, آپ کسی کو انکریج کر سکتے ہیں کہ میرے یسوع نے میرے لیے یہ کیا ہے. پر اگر آپ وہ بھی نہیں کر رہے تو ایک دن حساب لیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, چوتھی تمثیل دیکھتے ہیں. نکالیں میرے ساتھ مرکز کی انجیل اس کا 13واں باب, 13ویں باب کی 28 سے 32 آیت پڑھیں جی ذرا. اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو. جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے. اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں نہ ٹلیں گی. لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا, نہ آسمان کے فرشتے, نہ بیٹا مگر باپ. ہاں جی, خبردار. بس رک جائیں یہاں پہ. خداوند یسوع مسیح نے انجیر کے درخت کی تمثیل دی جو کہ آخری زمانہ کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے کہ جیسے ہی پتے نکلتے ہیں, گرمی آتی ہے, ہم سمجھ جاتے ہیں کہ جو ہے گرمی آ گئی ہے. تو اس تمثیل سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے اخیر زمانہ کے بارے میں بہت ساری باتیں کی کہ کیسا ماحول ہوگا, لوگ تمہیں ستائیں گے, عدالتوں میں گھسیٹیں گے. بہت کچھ بتانے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے تمثیل بولی, اور اس تمثیل کے اندر خداوند یسوع مسیح نے ایک بات بولی کہ اس گھڑی کی بابت. کس گھڑی کی بات ہو رہی ہے؟ روز عدالت کی. اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا, نہ فرشتے, نہ بیٹا, نہ لیکن صرف باپ. کون کون نہیں جانتا جی؟ نہ فرشتے, نہ بیٹا, لیکن صرف باپ. تو بہت سے غیر مسیحی, بہت سی قومیں جو ہیں وہ اس آیت کو اٹھا کے خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کا انکار کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہو کہ وہ بذات خود خدا ہے, تو وہ کیسا خدا ہے کہ جو عدالت کے دن کو ہی نہیں جانتا؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ ہم کہتے ہیں یسوع مسیح خدا ہے, تو خدا اگر ہے تو وہ عدالت کو جانتے نہیں کہ عدالت کب ہونی ہے. تو بات ان کی ٹھیک ہے. ذرا دوبارہ پڑھیں جی اس بات کو, اس آیت کو ذرا دوبارہ پڑھ لیں, صرف اس آیت کو. لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا, نہ آسمان کے فرشتے, نہ بیٹا مگر باپ. ہاں جی, تو نہ بیٹا جانتا ہے, نہ فرشتے جانتے, صرف باپ جانتا ہے. تو ہم یہاں پہ جو بات آج سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح یہ بات کہتا ہے کہ جی نہ فرشتے جانتے ہیں, نہ بیٹا جانتا ہے, لیکن صرف باپ. تو اگر یسوع مسیح خود خدا ہے تو وہ کیوں نہیں جانتا؟ اور اگر غیر قومیں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کہتے ہو خدا ہے, اور وہ کیسا خدا ہے جو عدالت کو جانتا ہی نہیں ہے, جبکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران بہت جگہ یہ بات کی کہ باپ نے عدالت کا جو اختیار ہے وہ مجھے دیا ہے, میں عدالت کروں گا. نکالیں ذرا یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 22 آیت پڑھیں, اور 22 کے بعد 26 اور 27 دو آیتیں پڑھ لیں ذرا. کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا, بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے, تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں. جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے 26 اور 27 پڑھ لیں ذرا. کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے, اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے, بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا. ہاں جی, تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے ایسے بے شمار حوالہ جات ہے جہاں پہ خداوند یسوع مسیح بات کرتا ہے کہ عدالت کا اختیار میرے پاس ہے, میں عدالت کروں گا, میں آؤں گا, میں اپنی دلہن کو لینے آؤں گا. لیکن ایک جگہ پہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ جی بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہاں پر تضاد پایا جاتا ہے, کانٹرڈکشن پایا جاتا ہے. وہ یہ کیسی بات ہے کہ اگر وہ ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ جی میں عدالت کروں گا, اور ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. سوچنے والی بات ہے نا. تو ہم کیسے ثابت کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خود خدا ہے جبکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے؟ تو اس کے پیچھے, اس تمثیل کے پیچھے, یا اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے, اس فریز کے پیچھے کہانی کیا ہے,
اور کیوں یسوع مسیح نے یہ بات بولی, اور کیوں شاگرد جو تھے انہوں نے آرگیومنٹ نہیں کیا, انہوں نے اس سے پوچھا نہیں کہ تجھے کیسے نہیں پتا, ہم تو تیرے پیچھے آئے ہیں, تو نجات دہندہ اور تو کہتا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں بولا انہوں نے؟ وجہ کیا تھی؟ سنیں, یہودی کلچر کے اندر جب شادی ہوتی تھی, دو خاندان آپس میں, لڑکی لڑکے والے جب آپس میں شادی کی بات کرتے تھے تو وہ سال اور مہینہ مقرر کر لیتے تھے. اس وقت یہ نہیں تھا کہ مہندی, بارات اور ولیمہ ختم, وہ لمبی ضیافتیں 15-20 دن کی ضیافت ہوا کرتی تھی. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو دونوں خاندان ہوتے تھے وہ سال مقرر کر لیتے. فار ایگزامپل جی ہم کہتے ہیں جی 2023 میں شادی ہے, مارچ کے مہینے میں, لیکن مارچ کا مہینہ بتا دیا, لیکن بارات لے کے کب جانی ہے یہ نہ لڑکی جانتی تھی, نہ لڑکا جانتا تھا, نہ لڑکی کا باپ خاندان جاتا تھا, نہ لڑکے کا خاندان, لیکن صرف باپ اس بات کو جانتا تھا کہ اس نے کب بارات لے کر جانی ہے. یہ صرف باپ کے ذہن میں ہوتی تھی بات. اور جب شادی کا مہینہ آنا تو لڑکی والوں نے اپنی تیاریاں شروع کر دینی, ان کو پتا تھا کہ کبھی بھی بارات آ جائے گی, اور لڑکے والوں نے بھی تیاریاں شروع کر دینی. لیکن یہ باپ کی مرضی ہوتی تھی کہ کب اس نے بولنا کہ بھی چلو اٹھو بارات لے کے چلیں. اب اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کو دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے 15 سے 20 ایسے حوالہ جات ہمیں بائبل میں ملتے ہیں اناجیل کے اندر جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو دلہا کے طور پر پیش کیا, اور اس نے اپنے آپ کو جب دلہا کہا تو اس نے یہ بولا کہ میں اپنی دلہن کو لینے آؤں گا. اور خداوند یسوع مسیح نے ایک حوالہ پڑھ لیں ذرا, لوکا کی انجیل نکالیں, لوکا کی انجیل اور اس کا 5ویں باب کی 34 اور 35 آیت پڑھیں جی ذرا, 34-35 ورس, لوکا 5:34 سے 35 آیت. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو اپنے آپ کو دلہا کے طور پر قوم بنی اسرائیل کے اوپر پیش کر رہا ہے, ان کو ظاہر کر رہا ہے. جی بولیں. یسوع نے ان سے کہا, کیا تم باراتیوں سے جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ مگر وہ دن آئیں گے جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا, تب ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے. ہاں جی, خداوند یسوع مسیح یہاں پر اپنے آپ کو دلہا کے طور پر پیش کر رہا ہے. کن سے بات کر رہا ہے؟ قوم بنی اسرائیل سے بات کر رہا ہے کہ باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھیں گے نہیں, لیکن وقت آئے گا کہ دلہا ان سے لے لیا جائے گا. اور اگر ہم یوحنا نے جو مکاشفہ لکھا تو خداوند نے جب اس کو مکاشفہ دیا تو اس کے اندر وہ روز عدالت کے دن کو ضیافت کے طور پر, شادی کی ضیافت کے طور پر پیش کرتا ہوا. اگر ہم مکاشفہ کتاب اس کا 19 باب اور 7ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے, آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں, اس لیے کہ برہ کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. یہ یوحنا جو ہے اس کو مکاشفہ دے دیا گیا کہ ایک دن یسوع مسیح جو ہے وہ دلہا کی شکل میں آئے گا, اور دلہن کون ہے؟ کلیسیا, یعنی میں اور آپ. اب خداوند یسوع مسیح جب یہودی قوم سے بات کر رہا آخری زمانہ کی, اس نے انجیر کے درخت کی تمثیل دی اور بتانے کے بعد یہ فریز جب بولا نا, اب ہوا یہ کہ وہ اس سے پوچھتے کہ کب ہوگا یہ سارا کام. ان سے ہمیشہ پوچھا جاتا تو خداوند یسوع مسیح بولا کہ ان باتوں کا جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے. اور یسوع مسیح ان کے کلچر کے مطابق ان کو یہ تمثیل دیتا ہے کہ اس گھڑی کی بابت نہ فرشتے جانتے ہیں نہ بیٹا بلکہ باپ. کیونکہ ان کے کلچر کے اندر جب شادی ہوتی تھی تو کوئی نہیں جانتا تھا. یہاں پر جب یسوع مسیح کہتا ہے نا کہ نہ فرشتے, تو فرشتے براتیوں کو ظاہر کرتے ہیں. جب یسوع مسیح آئے گا تو جو دلہا کی طرف سے براتی کون ہوں گے؟ فرشتے. وہ فرشتوں کے ساتھ آئے گا. لینے کس کو آئے گا؟ دلہن کو. یہی وجہ تھی کہ یہودی قوم نے اس سے سوال دوبارہ نہیں کیا. اور اس کا ایک اور پہلو کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح ان کو بتا دیتا کہ میں 2025 میں آؤں گا تو کون سا شاگرد اس کے ساتھ کھڑا ہوتا؟ مجھے بتائیں. آپ کو اگر آج بول دیا جائے کہ یسوع مسیح نے 2030 میں آنا ہے, کون چرچ آئے گا آپ میں سے؟ آپ سارے 2029 میں چرچ آنا شروع کریں گے. ایسے ہی ہے نا, 2029 کے بھی نومبر میں, دسمبر میں یسوع نے آنا ہے, نومبر میں سارے توبہ کر کے آ جائیں گے, آج ہم نے یسوع مسیح آنے والا 1 مہینے کے بعد. یہ ہیومن نیچر ہے. ہیومن نیچر ہے. انسان جو ہے, خداوند نے کیوں نہیں بتایا یسوع مسیح نے؟ اس لیے تاکہ ہم ایمان کی دوڑ دوڑتے رہیں.
اگر یسوع مسیح واضح طور پر بتایا تھا کہ میں اس سال، اس سن، اس دن، یسوع مسیح جانتا ہے، ہم نے پڑھا کہ وہ عدالت کا سارا اختیار اس کے پاس ہے، وہ جانتا ہے عدالت کے دن کو بھی، عدالت کے سارے معاملات کو وہ جانتا ہے، مگر اس نے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہم بھٹک جائیں گے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا انتظار کرتے رہیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت اس کے متلاشی رہیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی جستجو کرتے رہیں. وہ چاہتا ہے ہم اس کی حمد کے گیت گائیں, ہم اس کی گواہیاں دیں, ہم اس بات کا اقرار کریں کہ یسوع جلد آنے والا ہے. اس نے وقت اس لیے نہیں بتایا کیونکہ وہ جانتا کہ ہم بھٹک جائیں گے. مگر ایسا نہیں تھا کہ وہ وقت نہیں جانتا, وہ مالک ہے. لکھا کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے اور اس کے لیے پیدا کی گئیں. تو کیسے اس کو نہیں پتا اس بات کا؟ وہ اپنی ذات میں خدا ہے, مالک ہے, رازق ہے, پروردگار ہے, سب چیزوں کو جانتا اور سمجھتا ہے. مگر اس نے ان کے کلچر کے مطابق, ان کی سوچ کے مطابق ان کو جواب دیا. اسی لیے کوئی آرگومنٹ ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ کیسی بات تو کر رہا ہے یسوع. وہ سمجھ گئے کہ یہ جو بات کہنا چاہ رہا ہے یہ ہمارے کلچر کے مطابق, یعنی باپ جانتا ہے, وہ بھی جانتا ہے کہ یسوع بھی جانتا ہے, مگر یہ ہم پہ ریویل نہیں کرنا چاہتا. آج میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہم اس مثال, اس تمثیل کے اندر صرف ایک بات ہمارے لیے سیکھنے والی ہے. ہم نہیں جانتے کہ مالک کب واپس آئے گا, ہم نہیں جانتے کہ یسوع مسیح کب واپس آئے گا, لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اس نے آنا ہے. کسی شخص نے پوچھا جی کہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے اگر کوئی شخص مر گیا تو وہ کس زمرے میں کھڑا ہوگا؟ ہم تو یسوع مسیح کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو ہم بادلوں میں اڑ کر استقبال کریں گے. تو اس کو جواب یہ دیا گیا کہ جو مر گیا نا اس کے لیے سوچیں یسوع آ گیا. ریزن کیوں آ گیا؟ جب آپ اس فانی بدن سے کوچ کر گئے ہیں تو آپ دو زندگیوں سے آپ کا ٹاکرا, یاد رکھیں, یا تو ابدی زندگی جو یسوع مسیح کے وسیلے سے, یا ابدی ہلاکت. اور اگر آپ گناہ میں مرے ہیں تو سمجھیں کہ یسوع آپ کے لیے آ گیا, آپ کی عدالت شروع ہوگی, آپ عالم روا کے اندر ہیں. اور اگر آپ ایز اے ایماندار مرے ہیں, مسیح میں سو گئے ہیں, تو آپ باپ ابراہیم کی گود کے اندر ہیں. اسی لیے ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس بات کا انتظار کرنا ہے کہ ہم کب اس فانی جہاں سے کوچ کریں اور یسوع کے پاس جائیں. یسوع نے کہا بنا ہم نہیں جانتے, ہم مریں یا جیئیں ہم یسوع کے ہیں. ہاللیلویا. اس نے ہمیں اپنے خون سے خرید لیا ہے, اس نے ہمیں نجات کے کپڑے پہنائے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم چلتے پھرتے اس دنیا میں اس کے نام کا اقرار کر سکیں. اسی لیے ہم جس طرح یہودی قوم اپنے کلچر کے مطابق سمجھ گئی کہ یہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے, آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جتنی زندگی ہم نہیں جانتے, ہم نے 70 سال 80 سال 60 سال 50 سال جینا ہے, جتنے سال جینا ہے, اس بات کو اپنے دل میں رکھ کے جئیں کہ جب ہم اس فانی جہاں سے کوچ کریں ہم یسوع کے ساتھ ہوں, نہ کہ ابدی ہلاکت کے اندر. پریز گاڈ. اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے اور اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ کیا ہم کلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں. اگر ہم کلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے, اگر ہماری مشنوں کے اندر تیل نہیں ہے, ہم ان سست کنواریوں کی مانند ہے جنہوں نے جو سو گئیں اور اپنی کپیوں میں تیل ہی رکھا, تو یاد رکھیں دلہا کب آ جائے گا ہم نہیں جانتے. اور جب دلہا آ جائے گا تو یاد رکھیں صرف وہی کنواریاں اندر گئی تھیں جن کے پاس ریزرو تیل تھا, اور دوسری ڈھونڈتی پھرتی تھیں, اور کیا ہوا کہ دروازہ بند ہو گیا اور وہ سب باہر کے باہر رہ گئے. آج یاد رکھیں کہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو اہمیت دے رہے ہیں. کیا ہم اپنے توڑوں کا استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہم یسوع مسیح کے کلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم دکھاوا تو نہیں کر رہے؟ کیا ہماری زندگی میں حقیقی مسیحیت ہے یا نہیں؟ کیا ہم کلام کی روشنی میں زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو آج ضرورت ہے کہ ہم کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. پریز گاڈ. خدا ہم سب کو برکت دے جی. ہاللیلویا ہاللیلویا. کتنے لوگوں نے برکت پائی ہے خدا کے کلام کے وسیلے؟ عزیز داؤد بادشاہ فرماتا ہے زبور 119 میں کہ تیری باتوں کی تشریح میرے کو نور بخشتی ہے. انگلش میں لکھا ہے the opening of your word gives me light. opening of your words means خدا کے, آپ لوگ کلام گھر میں سارے بہت پڑھتے ہیں لیکن کلام کو کھولنا بہت مشکل بات ہوتی ہے. اور یہ خداوند کے خادم پتہ نہیں کتنے مہینوں سے, کتنے سالوں سے تیاری کر رہے تھے اس چیز کی. زوردار تالیاں بجائیں خداوند کے خادم کے لیے, تیاری کر کے لاتے ہیں تاکہ آپ کو نور بخشے, آپ کو روشنی بخشے, آپ کو روشنی میں لے کر آئے. ہاللیلویا.
آئیں عزیزوں خدا کی حمد و ثنا کریں گے، اسی دوران اپنے ہدیے خدا کے حضور میں گزاریں گے، زبور 118 گائیں گے، صدا تیکر ہے رحمت۔ Praise Jesus. صدا دی کر ہے رحمت ساڈے رب دی، صدا دی کر ہے رحمت ساڈے رب دی، کرو رب دی شکر گزاری، کرو رب دی شکر گزاری، نیکی نکلی ہے اس تو ساری، نیکی نکلی ہے اس تو ساری، صدا دی کر ہے رحمت ساڈے رب دی، صدا دی کر ہے رحمت ساڈے رب دی، کاش کاش اسرائیل ہے بولے، کاش اسرائیل ہے بولے، اودی وسعت وچ منہ کھولے، اودی وسعت وچ منہ کھولے، صدا دی کر ہے رحمت ساڈے رب دی، صدا دی کر ہے رحمت ساڈے رب دی، ہارون دے گھر دے سارے، ہارون دے گھر دے سارے، کاشاکڑ مار کے نعرے، کاشاکڑ مار کے نعرے، صدا دی کر ہے رحمت ساڈے رب دی، صدا دی کر ہے رحمت کاشا کڑیو ہمیشہ، کاشا کڑیو ہمیشہ، جو رکھ دے خوف یہوہ، جو رکھ دے خوف یہوہ، صدا دی کر ہے رحمت ساڈے رب دی، صدا دی کر ہے رحمت ساڈے رب دی، کرو رب دی شکر گزاری، کرو رب دی شکر گزاری، نیکی نکلی ہے اس تو ساری، نیکی نکلی ہے اس تو ساری، صدا دی کر ہے رحمت ساڈے رب دی، صدا دی کر ہے رحمت ساڈے رب دی، صدا دی کر ہے رحمت ساڈے رب دی۔ اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں، کچھ اناؤنسمنٹس ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تشریف رکھیں سارے۔ پہلی اناؤنسمنٹ یہ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے بھائی جو ہیں وہ سنڈے کو نہیں آ سکتے کیونکہ ان کی فرائیڈے کی چھٹی ہوتی ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم فرائیڈے کو بھی اپنی میٹنگ شروع کریں، جو کہ پرماننٹلی نہیں ہوگی، لیکن ہم فار دا ٹائمنگ جب تک یہ سچویشن جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تو ہم فرائیڈے کی عبادت شروع کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم میری جو مینجمنٹ ہے اور ہم مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ بہت جلد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کب فرائیڈے کی میٹنگ شروع کریں گے۔ اگر آپ کے کچھ ریلیٹیو یا فرینڈ کوئی ایسے ہیں جو چرچ نہیں آ پاتے، آپ ان کو ضرور میرا میسج کنوے کریں کہ ہم بہت جلد جمعے کو اپنی عبادت شروع کریں گے، تاکہ وہ مجھ سے یا ہماری جو ٹیم ہے اس سے وہ رابطہ کر سکیں۔ دوسری بات یہ کہ پاسٹر حزقیل یعقوب جو کہ ہمارے چیئرمین ہیں، وہ اگلے جمعے ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کے عبادت کریں گے، اور اگلے مہینے سے یعنی 3 جولائی سے جو ہماری چرچ کی ٹائمنگ ہے وہ چینج ہو چکی ہے۔ ہماری جو ٹائمنگ ہے، ہم اسی جگہ پر اسی ہال میں ہم عبادت کریں گے 12:30 بجے سے 2:30 بجے تک۔ تو دوپہر 12:30 سے 2:30 بجے تک کی عبادت ہماری ہوا کرے گی اسی جگہ پر،
اور یہ ٹائم جو ہے اس کے پیچھے کچھ سچویشن تھی جس کو انہوں نے چینج کیا ریزن کہ بہت ساری کانگریگیشنز جو تھیں وہ ان کو بولے تھے کہ ہمارا ٹائم ایکسٹینڈ کیا جائے. تو اس وجہ سے جب جو ہم سے پہلے عبادت کرتے ہیں جب ان کا ٹائم ایکسٹینڈ ہوا تو ہمارا ٹائم جو ہے وہ 12:30 پہ آ گیا. تو یہ تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل ہوگا, 1-2 مہینوں کی گرمی ہے لیکن اس کے بعد یہ بہترین ٹائم ہے. 12:30 سے 2:30 بجے تک کا ٹائم ہمیں ملا اور ہم اسی جگہ پہ عبادت کیا کریں گے. آپ اس وقت کو یاد بھی رکھیں, میں اس کا فلائر بنا کے بھی لگا دوں گا, گروپ میں بھی شیئر کروں گا, آپ خود بھی اپنے ذہن میں رکھیں اور باقیوں کو بھی اس وقت کے بارے میں بتا سکتے ہیں. پریز گاڈ. ہم دعا کریں گے. خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے بخشا کہ تیرے حضور میں آیا. خداوند آج کی ساری برکت کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند تو نے ہمیں سنبھالا. گو اے خداوند ابلیس خوش نہیں ہوتا کہ اے خداوند ہم تیرا کام کریں. وہ اے خداوند مختلف طریقے سے ماحول کے اندر اے خداوند وہ ڈسٹریکشن کو پیدا کرتا ہے, لیکن ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں خداوند کہ جب ہم تیرے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, تیرا روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ابلیس شرمندہ ہو کر جاتا ہے اور تیرے لوگ اے خداوند شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں, تیرے نام کو جلال دیتے ہیں. خداوند تیرا خادم ہوتا ہوا اے خداوند خادم پاسٹر خادم کے لیے جو کہ پاکستان میں خدمت کر رہے ہیں خداوند تو اسے دعا کرتے ہیں خداوند کہ تو اس کو اے خداوند برکت دے, اس کی خدمت کو بڑھا, اس کی حدود کو بڑھا, تاکہ اے خداوند وہ تیرے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بنے, انجیل کی منادی اے خداوند کلام کے مطابق کر سکے اور تیری شکر گزاری کر سکے. اس کے گھرانے کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں اے خداوند, پوری کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں, تیری سلامتی چاہتا ہوں, تیرا ہاتھ ہمیشہ اے خداوند پوری کلیسیا میں بڑا رہے. اے خداوند جتنے لوگ کمزور ہیں, بیمار ہیں, ان کے لیے تیری شفا چاہتے ہیں. بھائی جونتھن کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتا ہوں اے خداوند جو کہ بیمار ہے, جس کو بخار ہے. اے خداوند سارا بخار یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے جاتا رہے. اے خداوند میں بھائی جوشوا کی مسز کے لیے تیری دعا تو سے دعا کرتا ہوں اے خداوند, جبکہ وہ بھی بیمار ہے خداوند, تیرا ہاتھ اس کے بڑے اے خداوند وہ ابھی اسی وقت شفا پائے اور ہم تیری شکر گزاری کر سکیں اے خداوند. پوری کلیسیا کے لیے, سارے بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, بزرگوں کے لیے تیری برکت تیری سلامتی چاہتا ہوں. سارا وائرل جو کچھ بھی اے خداوند وبا پھیلی ہوئی ہے خداوند یسوع کے نام سے جاتی رہے. تیرے لوگ اے خداوند شفا پائے, تیرا بدن اے خداوند شفا پائے تیرے خون کی قوت کے وسیلہ سے, اور تیرے لوگ اے خداوند تجھ میں بڑے پھلیں بہت سا پھل لے کے آئے خداوند. اس ہدیے کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتا ہوں اے خداوند جو تیرے لوگوں نے تیرے دن تجھے واپس لوٹایا خداوند. اس کی برکت ان کی زندگیوں میں نازل ہوا خداوند, ان کے گھرانوں پہ تیری برکت ہو, ان کے روزگاروں میں تیری برکت ہو, ان کی جسمانی صحت میں تیری برکت ہو, اور یہ اے خداوند اس بیج کے وسیلہ سے بڑے پھلیں بہت سا پھل آئیں اور ابلیس کے سارے منصوبے فیل ہوں. تیرے لوگوں کی پروٹیکشن چاہتے ہیں, یہ بیج ان کی سلامتی اور پروٹیکشن کا بیج ہو. تیرا خادم ہوتا ہوا پوری کلیسیا کے لیے سلامتی اور برکت کی دعا کرتا ہوں. جیسے سلامتی سے ہم آئے تھے سلامتی سے واپس جائیں, دوبارہ مل اور تیرے نام کو جلال دے سکیں. یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. ہم خدا ان کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے. اے میرے باپ تو جو آسمان پر, تیرا نام پاک ہو جائے, تیری بات جائے. اب ہمارے خدا ان یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک اسی طرح ہوتی رہے. تھینک یو ویری مچ جی. خدا ان کو برکت دے. آپ جا سکتے ہیں.